انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کے زیر اہتمام طبی مسائل کے حوالے سے معلومات، تحقیقات اور تجزیات پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے موضوعات آپ کی سماعتوں کی نظر کیے۔ اس وقت ہم استفادہ کر رہے ہیں ایک جریدے سے جو پاکستان نیشنل فورم آن وومن ہیلتھ کے پلیٹ فارم سے شائع کیا گیا، جس کا عنوان تھا جہاں عورتوں کے لیے ڈاکٹر نہ ہوں۔ اس عنوان میں کئی ایک امراض پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ہم نے ایڈز کے حوالے سے بھی بات کی، لیکن اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں عام بیماریوں کے حوالے سے، صحت کے عام مسائل جن سے کوئی بھی شخص گرفتار ہو سکتا ہے جن بیماریوں میں، ان بیماریوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ بخار کے حوالے سے بات ہوئی، اسی عنوان کے تحت ہم کچھ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے دستوں کی بیماری، جسے ڈائریا کہا جاتا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ دن بھر میں 3 یا اس سے زائد بار پتلے یا پانی جیسے دست آنا، یہ دستوں کی بیماری یا ڈائریا کہلاتا ہے۔ دن بھر میں کئی بار نارمل اگر دست ہوں تو یہ دستوں کی بیماری نہیں ہے۔ دستوں کی بیماری بار بار ہو سکتی ہے اور اس کا علاج مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ ایڈز میں مبتلا شخص کو دستوں کی بیماری کا سبب آنتوں کا انفیکشن ہوتا ہے، جو آلودہ غذا، پانی یا HIV کے باعث انفیکشن یا دواؤں کے ذیلی اثرات کے باعث ہو سکتا ہے۔ جو ہم آپ کو اب باتیں بتا رہے ہیں، یہ اسباب ہیں کہ جن کے باعث انفیکشن ہو سکتا ہے۔ دستوں کی بیماری سے یہ کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، غذا کی کمی، یعنی غذائیت کی کمی۔ دستوں کی صورت میں جسم ضروری غذائیت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ غذا جسم سے تیزی سے گزرتی ہے اور جسم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ دستوں میں مبتلا افراد بھوک محسوس نہیں کرتے، لہٰذا وہ کھانا بھی نہیں کھا پاتے۔ اسی طرح قلت آب، یعنی پانی کی کمی۔ دستوں کی صورت میں جسم کا پانی تیزی سے خارج ہوتا ہے۔ اگر آپ مناسب مقدار میں پانی نہ پئیں تو قلت آب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جسم میں پانی کی کمی گرم موسم یا بخار ہونے کی صورت میں زیادہ تیزی سے ہوتی ہے۔ قلت آب کی علامات کیا ہیں، یعنی کس طرح پتہ چلے کہ پانی کم ہو گیا ہے؟ پیاس، پیشاب نہ آنا یا بہت کم آنا، اسی طرح منہ کا خشک ہو جانا، جلد کی لچک میں کمی یا خاتمہ، کھڑے ہونے کی صورت میں چکر آنا۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جو قلت آب کی علامات ہیں۔ 2 انگلیوں سے اپنی جلد اٹھائیے۔ اگر اٹھی ہوئی جلد فوری طور پر نارمل صورت اختیار نہ کرے تو متعلقہ شخص قلت آب کا شکار ہے۔ اسی طرح معمول سے زیادہ پانی یا نمکول پی کر قلت آب سے محفوظ رہیں۔ قلت آب سے نجات کے لیے پھلوں کا رس، کوکونٹ ملک، ہلکی میٹھی چائے، پتلا دلیا، یخنی، چاول کا پانی اور قلت آب کا مداوا کرنے والے مشروبات مثلا نمکول وغیرہ استعمال کریں۔ پیاس محسوس نہ ہونے کی صورت میں بھی 5 سے 10 منٹ کے بعد 2-4 گھونٹ ضرور لیں۔ اسی طرح اگر آپ کو دستوں کی بیماری یعنی ڈائریا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں، دل چاہے یا نہ چاہے۔ ایسی غذا ضرور کھائیں جو جسم آسانی سے ہضم کر سکے۔ اچھی طرح پکا ہوا کھانا مناسب حد تک گھونٹ کر کھائیں۔ پھلدار سبزیاں، گوشت یا مچھلی، دلیا، ڈیری کی مصنوعات مثلا دودھ، پنیر، دہی اور کیلے وغیرہ۔ کچی سبزیاں، دانے دار اناج، پھلوں کے چھلکے، کالی مرچ یا گرم کھانا یا زیادہ میٹھے مشروبات استعمال نہ کریں، اس سے ڈائریا کی شدت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عام مسائل میں سے ایک مسئلہ جلد کے دھبے اور خارش بھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟
عام طور پر یہ جاننا کہ جلد پر دھبے کیوں پڑتے ہیں یا خارش کیوں ہوتی ہے بہت مشکل بات ہے۔ اکثر جلدی شکایات جسم کو صاف ستھرا رکھنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ دن میں ایک بار جسم کو مناسب صابن اور صاف پانی سے دھونے کی عادت ڈالیں۔ اگر جلد بہت زیادہ خشک ہو رہی ہو تو صابن مت استعمال کریں اور جلد کم دھوئیں۔ غسل کے بعد پیٹرولیم جیلی، گلیسرین یا تیل وغیرہ لگا لیں۔ ڈھیلے اور سوتی کپڑے پہنیں تو یقیناً جلد کے دھبے اور خارش سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ الرجک ری ایکشن، یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے جو بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے۔ الرجی کے باعث بھی جسم میں خارش ہونے لگتی ہے۔ الرجی کی خارش ایڈز کے مریضوں کے لیے عام سی بات ہے۔ سلفا دوائیں مثلاً کوٹرائی موکسازول کے عموماً خراب اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ سلفا دوائیں استعمال کر رہے ہیں اور جلدی خارش، آنکھوں کی سوزش، قے اور متلی یا چکر آنے کی شکایات ہو رہی ہیں تو ان دواؤں کا استعمال فوری طور پر بند کر دیں اور اپنے معالج یا صحت کارکن سے رجوع کریں، وہ آپ کو سلفا دواؤں کی متبادل دوائیں تجویز کر دے گا۔ اسی طرح منہ یا جلد پر بھورے دھبے ہو جانا یا ابھار ہو جانا، ان دھبوں کا سبب خون کی رگوں کا کینسر یا جسم کے مختلف حصوں میں پیدا ہونے والے چھوٹے چھوٹے سے ابھار ہوتے ہیں جو جراثیموں کو روک لیتے ہیں۔ اس میں دوائیں کام نہیں آتی ہیں۔ اگر آپ منہ میں ان دھبوں یا ابھار کے باعث کھانے پینے میں دشواری محسوس کر رہے ہوں تو اپنے معالج یا ہیلتھ ورکر سے ضرور رابطہ کریں۔ خارش بھی ایک بیماری ہے، اس کا دواؤں کے بغیر بھی علاج ممکن ہے۔ خارش کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ جلد کے دھبے اور خارش کیا ہیں۔ ایک مشورہ ہم نے آپ کو دیا تھا کہ جسم کو صاف ستھرا رکھنے سے آپ جلد کی خارش سے بچ سکتے ہیں، یقیناً خارش سے بچ سکتے ہیں۔ کچھ اور باتیں کہ جو دواؤں کے بغیر علاج کا ذریعہ ہیں، مثلا جلد کو ٹھنڈا رکھیں، گرمی سے بچیں، جلد پر گرم پانی نہ لگنے دیں، کھجانے سے گریز کریں کیونکہ اس سے خارش میں اضافہ ہوتا ہے اور بعض اوقات عفوفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناخن باقاعدگی سے تراشیں اور ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ ابال کر ٹھنڈے کیے ہوئے پانی میں مقامی معالجوں کی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ دوائیں ملا کر گیلا کپڑا ملا کر پئیں۔ معذرت چاہتا ہوں، مقامی معالجوں کی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ دوائیں ملا کر گیلا کپڑا خارش زدہ حصوں پر رکھیں، یعنی وہ پانی جو ٹھنڈا ہو گیا ہو اس میں کپڑا بھگو دیں اور پھر اس کپڑے کو خارش زدہ جگہوں پہ رکھیں، تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا کیونکہ وہ کپڑا جراثیم کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا اور آپ کے جسم کی خارش ختم ہو جائے گی۔